السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج میں نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے اور دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور طریقہ میرے پاس لے کر آئے گا، میں اسے قبول نہیں کروں گا اور وہ آخرت میں خسارہ کھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالی پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر کسی کا مشکل کشا ہے، سب کا حاجت روا ہے، ہر کسی کی بگڑی کو بنانے والا، سب کی ڈوبی کو اتارنے والا ہے۔ یہ سارا کارخانہ کائنات اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پوری دنیا میں عمومی طور پر دو قسم کے لوگ آباد ہیں، ایک مسلمان ہیں اور دوسرے کافر ہیں۔ آگے مسلمانوں کے مختلف قسم کے مسالک ہیں اور کافروں کے مختلف قسم کے مذاہب ہیں۔ عمومی طور پر یہ دو قسم کے لوگ آباد ہیں۔ جو منافقین ہیں ان کا شمار بھی ظاہری طور پر مسلمانوں میں ہوتا ہے،
کیونکہ ان کے باطن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے کہ ان کے دل کے اندر جو ایمان اور یقین کی کیفیت ہے اس کو اللہ جانتے ہیں۔ ظاہری طور پر یہ دو قسم کے لوگ آباد ہیں۔ مسلمانوں پر اللہ راضی ہے، مسلمانوں پر اللہ خوش ہے، مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں، مسلمانوں کے لیے اللہ کی برکتیں ہیں، مسلمانوں کے لیے دنیا کے اندر عزت ہے اور آخرت میں یقیناً جنت ہے۔ وہ جنت کیسی ہے؟ کسی آنکھ نے اس جنت کو دیکھا نہیں، کسی کان نے اس جنت کی آوازوں کو نہیں سنا، اور کسی دل کے اندر اس کا کھٹکا بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہماری ترغیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں اس کی کچھ نشانیاں بیان کی۔ آپ بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے، سونے اور چاندی کی اینٹیں لگا کر اور کستوری کا گاڑا لگا کر اللہ تعالیٰ نے آپ بھائیوں کے لیے جنت میں محل بنائے۔ جنت کی مٹی زعفران کی ہے، اس کے سنگریزے لولو مرجان کے ہیں، تخت لگے ہوئے، مسیریاں سجی ہوئی، نوکر چاکر اور غلمان آپ کی خدمت کے لیے، حوریں آپ کی خدمت کے لیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آپ بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو حوریں بنائی ہیں، عام جنتی کو تو 2 ملیں گی، اور جس نے اپنی جان اللہ کے کلمے کو دنیا کے اندر بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی، اللہ تعالیٰ اس کو 72 حوروں کا دلہا بنائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حور اگر ایک دفعہ دنیا میں ایک جھانکی ڈال دے، یہ ساری دنیا روشنیوں سے منور ہو جائے اور خوشبوؤں سے معطر ہو جائے۔ آپ کی آنکھوں کی لذت کے لیے آپ کی حور پتہ نہیں کتنے کتنے جوڑے بدل بدل کر آپ کے سامنے آئے گی، اس کے سارے جوڑوں میں سے، ساری پوشاکوں میں سے صرف ایک دوپٹہ اگر دنیا کے اندر آ جائے، ساری دنیا مل کر اس ایک دوپٹے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ میں تو اس کی بات کرنے لگا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، میزان لگ جائے گا، نیکیاں بدیاں تولی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نیک اعمال وزنی نکل آئے وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کے دائیں ہاتھ میں ورلڈ کارڈ آئے گا، اللہ کے سونے پیغمبر کے ہاتھوں اس کو حوض کوثر نصیب ہوگا اور جنت کا وہ مہمان بنے گا۔ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور جن کے نیک اعمال ہلکے نکلے، گناہ زیادہ نکل آئے، فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ ہاویہ بنے گا۔ وہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اس دنیا کی آگ سے 69 درجے تیز آگ ہے۔ وہ اپنی سزا پانے کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم کے اندر چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جن کی سزا پوری ہوتی جا رہی ہے ان کو جہنم سے نکالتے جاؤ، ان کو فرشتے جہنم سے نکالتے جائیں گے، جنت میں بھیجتے جائیں گے۔ سب سے آخری جنتی، سب سے آخری، پتہ نہیں اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کا بھی کہیں کروڑویں حصے کا ایمان ہوگا، سب سے آخر میں اس کو نکالا جائے گا۔ اس کے بعد جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، باقی مشرک اور کافر رہ جائیں گے، خالداً مخلداً فی النار، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے۔ یہ کالا سیاہ کوئلہ بنا ہوگا، اس کو نہر حیات میں غسل دے کے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے بتا میں تجھے کتنی جنت دے دوں؟
یہ کہے گا یا اللہ تیری جنت تو بھر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے جس دنیا کے اندر تو رہ کر آیا ہے، یہ دنیا یہاں آپ تشریف فرما ہیں، اس خشکی سے 3 گنا بڑا سمندر ہے۔ اس خشکی کا کسی نے کنارہ نہیں دیکھا، سمندر کا کنارہ نہیں دیکھا، پتہ نہیں یہ دنیا کتنی بڑی ہے، ہمارے دماغ میں یہ نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتنی بڑی جنت میں تجھے دے دوں؟ یہ بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، مجھے مذاق کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ مسکرا دیں گے کہ میرا بندہ سمجھ رہا ہے میں مذاق کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میرے بندے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت میں تجھے رات کر رہا ہوں، یہ سب سے آخری جنتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے آپ کے لیے بہت بڑی بڑی جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ اللہ کا جو پروگرام ہے نا، اللہ کا پروگرام، اللہ کی قسم اللہ کی یہ چاہت یہ ہے کہ میرے سارے بندے جنت میں چلے جائیں، سارے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ نے سسٹم ایک ایسا بنایا ہے خاص کر اس امت کے لیے، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے، اس سے نکل کر کوئی بڑا ہی بد نصیب ہوگا جو جہنم کی طرف چلا جائے۔ اللہ کے سونے پیغمبر جب معراج پہ گیا تو اللہ نے یہ بھی انعام کیا اس امت کے اوپر کہ آپ کا امتی اپنے دل میں نیکی کا خیال پیدا کرے۔ ابھی وہ خیال پیدا کرے گا میں اس کی نیکی نوٹ کر دوں، نیکی نوٹ کر دوں گا۔ اگر میں اس کو توفیق دے دوں، توفیق تو اللہ نے دینی ہے۔ مثلا آپ یہاں بیٹھے اللہ سے نیت کر لیں اللہ مجھے اولاد دے، میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا، قاری قرآن بناؤں گا، مشاہد اسلام بناؤں گا، اللہ مجھے توفیق دے، میں مسجد بنوا دوں گا، مدرسہ بنوا دوں گا، اللہ مجھے توفیق دے، میں غرباء یتیموں مسکینوں کی مدد کروں گا، میں سحریاں افطاریاں کرواؤں گا۔ بیٹھے آپ کوئی خرچہ نہیں آئے گا، کوئی زور نہیں لگے گا، آپ اپنے دل میں خیال پیدا کریں، نیکی آپ کی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں توفیق اس کو دے دوں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ اگر عطا کر دوں گا۔ برائی کی اگر دل میں خیال آئے، نیت آئے تو برائی نہیں لکھوں گا، نیکی کی نیت اور خیال آنے سے نیکی شروع، برائی کا خیال برائی کی نیت کی نہیں لکھوں گا۔ اگر انسان ہونے کے ناطے سے غلطی ہو گئی تو ایک ہی لکھوں گا، تاکہ جب میرے بندے کی نیکیاں بدیاں تولی جائیں تو نیکیاں زیادہ نکل آئیں اور یہ جنت میں چلا جائیں۔ چھوٹے چھوٹے سے عمل کے اوپر بہت بڑا بڑا اجر۔ آپ جب بھی بازار میں نکلیں، کتنی دفعہ آپ نکلتے ہیں، آپ کتنے الفاظ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 لاکھ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں نوٹ کر دی جائیں گی، 10 لاکھ گناہ آپ کے معاف کر دیے جائیں گے، 10 لاکھ درجات آپ کے بلند کر دیے جائیں گے، ایک محلہ آپ کے لیے جنت میں بنا دیا جائے۔ آپ جمعے والے دن فرض غسل کریں، فرض غسل کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، تیل لگائیں، اور پھر جلدی مسجد میں آئیں۔ امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے آپ آ جائیں، قریب ہو کر کے بیٹھیں، غور سے خطبہ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث ہے جب آپ گھر سے چلیں گے ہر قدم کے اوپر، ہر قدم کے اوپر 1 سال کے قیام کا اور 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا چلا جائے۔ اللہ اکبر کے لیے ایک دفعہ آپ کسی کے کام کے لیے اس کے ساتھ نکل پڑیں، رمضان المبارک میں مسجد نبوی میں پورے مہینے کا اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں ہماری بخشش کے ذریعے ہیں۔ صبح سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ آپ کہہ لیں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی آپ کے گناہوں کی اللہ سارے معاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا کلمہ اپنی زبان سے نکلے، زمین و آسمان کا سارا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں،
اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے سارے بندے جنت میں چلے جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ پھر ایک سب سے بڑا پیکج اللہ کی طرف سے، تیری زندگی میں بڑے گناہ ہو گئے، کمیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، بے حیائی، بدکاری، عریانی، فحاشی، بدماشی ہو گئی، شراب نوشی، جوا بازی ہو گئی، سود خوری ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، ایک دفعہ مجھے کہہ دے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے غلطیاں بہت ہو گئی، مجھ سے گناہ بہت ہو گئے، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف معاف نہیں کرتا ہوں، پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کی جگہ پر نیکیاں لکھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ میرے محترم پیارے بھائیو، اس لیے آخری گھڑیاں رمضان کی اللہ سے صلح کرنی ہے اور اپنے کھاتے کے اندر جنت الفردوس لکھوانی ہے، انشاءاللہ لکھوانی ہے۔ میرے بھائیو، یہ کتنا بڑا پیکج ہے، ایک دفعہ ہم اپنے اللہ سے کہہ لیں تو میرے محترم پیارے بھائیو، نیکیاں بدیاں تولی گئی۔ اب یہ آخری جنتی جس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ نے عطا کر دی، اس کے مقابلے کے اندر جو کافر ہے، کافر پر اللہ ناراض ہے، کافر پر اللہ ناخوش ہے، کافر کے اوپر اللہ کا غضب اور غصہ ہے، کافر کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں، کافر کے لیے دنیا کے اندر ذلت ہے اور آخرت میں اللہ کی قسم یقیناً جہنم ہے۔ ایک بھی کافر جنت میں نہیں جائے گا، خالداً مخلداً فی النار، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے جو اللہ نے آپ کو نصیب کیا ہے، وہ ایمان شرط ہے۔ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 درجے تیز آگ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں، اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، پتھر ہے اس کا ایندھن جہنم کا۔ اس کے اندر اگنے والا ایک درخت ہے جس کو زقوم دھوہر کہتے ہیں، ایک قطرہ اگر اس کا دنیا کے اندر ٹپکا دیا جائے، ساری دنیا کی لذتیں ختم ہو جائیں، ہر چیز کڑوی کساری ہو جائے۔ جہنمی کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، گلے میں اٹک جائے گا، جہنمی پانی مانگے گا، جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا پیپ اور لہو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ ایک ایک جہنمی کا جسم سوج کر 300 میل تک پھیل جائے گا، یہ دانت اور داڑھیں سوج کر اور پہاڑ کی طرح ہو جائیں گی۔ باہر نکلنا چاہے گا جہنم کا داروغہ، جس کے دل میں اللہ نے رحم نہیں رکھا، منوں ٹڑوں کی گرد سار میں مارے گا، کروڑوں میل دور نیچے جہنم کے پیدے میں چلا جائے گا، پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال اوپر آتے آتے لگ جائے۔ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ 2 قسم کے لوگ آپ کے سامنے آ گئے، ایک مسلمان ہے اور دوسرے کافر ہیں۔ آپ ان دونوں کو، ایک مسلمان کو ایک کافر کو، دونوں کو اپنے تصور میں اپنے سامنے کھڑا کر لیں۔ یہ 2 بندے آپ کے سامنے کھڑے، آپ ان کو دیکھیں، مسلمان کی 2 آنکھیں ہیں تو کافر کی بھی 2 آنکھیں ہیں، مسلمان کے 2 کان ہیں تو کافر کے بھی 2 کان ہیں، مسلمان کے منہ کے اندر زبان ہے، یہ باتیں کرتا ہے، کافر کے منہ کے اندر بھی زبان ہے، وہ بھی باتیں کر رہا ہے۔ مسلمان ہاتھوں سے پکڑتا قدموں سے چلتا ہے، کافر بھی ہاتھوں سے پکڑتا قدموں سے چلتا ہے۔ مسلمان روٹی آٹے کی کھاتا ہے تو کافر بھی روٹی آٹے کی کھاتا ہے۔ مسلمان کے گھر میں اولاد ہو رہی ہے تو کافر کی بیوی بھی بچے دے رہی ہے۔ دونوں انسان ہیں، دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، تو پھر اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ مسلمان مومن کے لیے جنت ہے اور کافر بے ایمان کے لیے جہنم ہے۔ لگتا ہے ظاہری طور پر ہمیں فرق نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فرق ہے، جس فرق کی بنیاد پر اللہ نے یہ فیصلہ سنایا ہے میرے مسلمان مومن کے لیے جنت ہے، کافر بے ایمان کے لیے جہنم ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ یہ میرے بھائیوں آج کا ہمارا سبق ہے، مسلم اور کافر کے اندر کیا فرق ہے، اس فرق کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم نے قائم رکھنا ہے اور اپنے اللہ سے اپنی جنت حاصل کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، مسلم یہ عربی کا لفظ ہے، عربی میں مسلم اس
جس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال کر اس کی رسی آپ چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں تھما دیں، یہ بچہ آگے آگے جا رہا ہے، بہت بڑا اونٹ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ عربی میں اس اونٹ کو مسلم کہتے ہیں۔ مسلمان کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ جب یہ اپنی زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گویا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی نکیل اپنی ناک میں ڈال کر اس کی رسی آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما کر اس بات کا وعدہ اور اقرار کرتا ہے آج کے بعد اللہ کا سونا پیغمبر مجھے جدھر جدھر لے کر جائے گا میں ان کے پیچھے پیچھے جاؤں گا، آج کے بعد میری نہیں چلے گی، اگر چلے گی تو اللہ کی چلے گی اور اللہ کے سونے پیغمبر کی چلے گی، اور بس۔ اس لیے اس کو مسلم کہتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں منبر رسول پہ کھڑا ہو کر اللہ کی کتاب میرے سامنے ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مسلمان کی اپنی کوئی مرضی ہوتی نہیں، مسلمان اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ مسلمان اپنے کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، سونے جاگنے میں، معاملات، کاروبار، عبادات، شکر و صورت، خوشی غمی، ہر چیز کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند ہے۔ مسلمان اپنی مرضی سے پانی کا گھونٹ نہیں پی سکتا، روٹی کا لقمہ نہیں کھا سکتا، جوتا نہیں پہن سکتا، واش روم میں نہیں جا سکتا، وہاں سے میرے بھائیوں استنجا اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، وہاں سے اپنی مرضی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ میرے بھائیوں باقاعدہ طور پر اسلام نے ہر موقع کے اوپر جو ہے ان کو بتایا ہے کہ وہ کیسے آپ نے اپنی یہ معاملات کرنے، کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اس لیے اس کے مقابلے کے اندر جو کافر ہے، کافرہ کا میں انکار کرنے والا، اس نے انکار کر دیا، وہ کہتا میں نہیں مانتا کسی کی بات، میں اپنی مرضی کروں گا۔ میرے بھائیوں مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی نہیں کر سکتا، کافر اس کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی کرتا ہے۔ آپ سارے بھائی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، بچے بھی بڑی غور سے بات سن رہے ہیں۔ آپ میرے بھائی بتائیں کہ اگر ہم بھی اپنی مرضی کرنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو میرے بھائیوں کافر کی پوری کوشش ہے، اس کی پوری پلاننگ ہے، اس میں بڑی بڑی اپنی این جی اوز، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، غیر حکومتی ادارے مسلمان ملکوں کے اندر کام کر رہے ہیں۔ کام کیا ہے؟ مسلمان کو مسلمان نہیں رہنے دینا، ان کی شکلیں بدلو، ان کے لباس بدلو، ان کا کردار بدلو، ان کے ایمان کو بدلو، ان کی عبادات کو بدلو، ان کے ہر ایک چیز کو چینج کر دو، بس یہ نام کا لیبل اس کے اوپر مسلم کا ہو، اندر اس کے کوئی چیز مسلمانوں والی نہیں رہنی چاہیے۔ یہ کافر پوری پلاننگ کے ساتھ اپنا پورا کام کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں ہم نے سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، مومن بے مہارا بھی نہیں ہوتا، بے وقوف اور جاہل بھی نہیں ہوتا، جن نے لائی گلی انہیں نہ اس چلی والا نہیں ہوتا، جو کسی نے جھولی میں ڈال دیا اسی کو حق سمجھ کر چلنے والا نہیں ہوتا۔ یہ غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، ہر وقت چکنا رہتا ہے، ہر طرف اس کے دشمن کھڑے، اس کا نفس دشمن ہے، شیطان دشمن ہے، کافروں کی پھیلائی ہوئی کافر دشمن ہے، ہر طرف پھیلے ہوئے کافر دشمن ہے، ان کی این جی او دشمن ہے۔ میرے بھائیوں ساری چیزوں کے اوپر چکنے رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے، پھر میرے بھائیوں کام بنے گا۔ ان سارے دشمنوں کو سمجھنا ہے، میرا دشمن کون ہے، میرا دوست کون ہے، ہر وقت اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، میں یہ یقین کر سکتا ہوں کہ آپ کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اور کافر اس کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی کرتا ہے۔ جب ہم اپنے اوپر غور کریں گے میرے بھائیوں ہمیں سمجھ آ جائے گی کتنی باتوں میں روزانہ ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں، اپنی مرضیاں کر رہے ہیں۔ یہ اپنی مرضیاں کرنا چھوڑنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے اوپر چلنا ہے۔ کلمہ پڑھ کر ہم نے اللہ سے یہی وعدہ کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں جس دین کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہم مسلمان بنے ہیں وہ دین کیا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ دین کس کو کہتے ہیں۔ دین بنانے کی اتھارٹی نہ کسی نبی کے پاس ہے،
نہ کسی صحابی کے پاس ہے، نہ تابی کے پاس ہے، نہ اتباع و تابی کے پاس ہے، نہ کسی امام کے پاس ہے، نہ پیر کے پاس ہے، نہ بزرگ کے پاس ہے، نہ علامہ صاحب کے پاس ہے، نہ حافظ صاحب کے پاس ہے، نہ مولوی صاحب کے پاس ہے، نہ قاری صاحب کے پاس ہے۔ دین بنانے کی اتھارٹی صرف ایک ذات کے پاس ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے خود دین بنایا، بنا کر انبیاء پہ اتارا، اور آخر میں امام الانبیاء کے اوپر بڑے اہتمام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کا پیغام لے کر کے اترتے، پوری فرشتوں کی ایک سیکورٹی ہوتی جبرائیل علیہ السلام کے ارد گرد، اور آپ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کا پیغام اتارتے۔ میرے بھائیوں، سیکورٹی ہوتی فرشتوں کی، کوئی شیطان کوئی اس کے اندر اپنی بات شامل نہ کر پاتا۔ بڑا خالص دین، خالص اللہ کا پیغام اللہ کے سونے پیغمبر پہ پہنچا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی پیغام اپنی امت کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کے سونے پیغمبر نے اپنی پوری نبوت والی زندگی میں ایک حرف بھی اپنی طرف سے دین کا اپنی امت کو نہیں بتایا۔ اللہ کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جب تک میں وحی نہ اتار دوں میرا پیغمبر اپنی طرف سے تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ اللہ اکبر، وہ خالص دین آج بھی قرآن و حدیث، صحیح احادیث کی روشنی میں شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ افسوس اس بات کا ہے، اس امت نے اس اصل دین کو میرے بھائیوں لپیٹ کر سائڈ پہ رکھ دیا۔ اپنی اپنی دکانداریاں، اپنے اپنے ڈیرے، اپنے اپنے آستانے، اپنے اپنے پیر خانے، اور اپنی اپنی گدیاں سجا کر لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا، اور ہم نے جو نکیل، جو رسی ہم نے اللہ کے سونے پیغمبر کے ہاتھ میں تھمانی تھی، وہ کسی نے کسی امام کے ہاتھ میں، کسی نے کسی پیر کے ہاتھ میں، کسی نے کسی بزرگ کے ہاتھ میں، کسی نے کسی آستانے پہ وہ رسیاں اس طرح پھیلا۔ اللہ نے تو کہا تھا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور سارے مل کر اللہ کی رسی کو، دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقوں میں نہیں پڑنا، جدا جدا نہیں ہونا۔ ھذا سبیلی، ھذہ سبیلی فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، یہ قرآن و سنت میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کے اوپر چلنا ہے۔ اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے راستوں میں جاؤ گے، صراط مستقیم سے تم بھٹک جاؤ۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، دین اس چیز کا نام ہے جو اللہ نے خود بنا کر اپنے پیغمبر پہ اتارا، اللہ کے سونے پیغمبر نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا، اپنی زندگی میں اس کو لکھوا دیا، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا۔ اللہ کی قسم، آج بھی وہ خالص دین ہمارے پاس قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں موجود ہے۔ کوئی بندہ اللہ کے سامنے یوزر نہیں پیش کر سکے گا، یہ عادت تھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں تھا کہ دین کیا ہے۔ کیا مذاق بنایا اس امت نے، کسی نے کہا یہاں ہاتھ باندھو، کسی نے کہا یہاں باندھو، کسی نے کہا نہیں فوق السرہ یہاں باندھو، کسی نے کہا تحت السرہ ناف سے نیچے باندھو، کسی نے کہا نہیں باندھنا نہیں چھوڑ دو، کسی نے مذاق میں کہا آگے والی سائڈ ساری پوری ہوگی چلو پیچھے باندھ لو۔ کیا مذاق ہے بھائی، اللہ کی طرف سے ایک دین اترا ہے، 4 5 6 نہیں اترے، ایک طریقہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے سونے پیغمبر کے پاس جبرائیل علیہ السلام اللہ سے طریقہ لے کر کے آئے، آپ کو وضو کرنا سکھایا، 2 دن آپ کو اول وقت اور آخری وقت میں نمازیں خود پڑھائی جبرائیل علیہ السلام نے، اور آپ کو سکھائی نماز، آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کر وہ نماز اپنے صحابہ کو سکھائی، اور فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ 50 صحابہ کرام، 8 صحابیات، 400 احادیث میں اللہ کے سونے پیغمبر کی نماز بیان کریں، اور امتی کو پتہ نہ ہو کہ اللہ کے سونے پیغمبر کی نماز کون سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، ہم نے اس دین کو نہیں سمجھا اس لیے ہم نے کبھی وقت ہی نہیں دیا، کبھی پوچھا نہیں، کبھی بیٹھے نہیں اس کے لیے کہ میں اللہ کا دین سیکھ لوں۔ مجھے تو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، مجھے تو نماز نہیں آتی، مجھے تو وضو کرنا نہیں آتا، مجھے غسل کرنا نہیں آتا، قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر احادیث کو سمجھنا یہ تو دور کی بات ہے، پہلے مجھے تو کلمہ ہی نہیں آتا پڑھنا۔ یہ تعلق ہے میرا دین سے، اسلام سے۔ اور میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ کی قسم ابھی وقت نہیں گزرا، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جنتیں تقسیم کر رہا ہے۔ معافی مانگ لیں اپنی کوتاہی سستی کی،
یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بڑے ہمارے چلے گئے چھوڑ کے، ہم نے بھی جانا ہے۔ اللہ کو جا کر کے اللہ کی قسم ایک ایک لمحے کا اور ایک ایک بائی کا جا کر جواب دینا ہے۔ اللہ کا دربار لگا ہوگا، اللہ پوچھے کہ بتا میرا دین کتنا سیکھا تھا، اس کے مطابق عمل کتنا کیا تھا۔ میں کہوں گا میرے پاس وقت نہیں تھا، میں تو فیکٹری میں کام کرتا تھا، میں تجارت کرتا تھا، میں تو کھیتی باڑی کرتا تھا، میرے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ یہ جواب چل جائے گا۔ اللہ کہیں گے تجھے میں نے بھیجا اس لیے تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تجھے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا تھا، جس کے لیے تیرے پاس وقت نہیں تھا، اور جس روٹی کے خاطر تو ترلے دیتا رہا، ذلیل ہوتا رہا، اس کا ذمہ میں نے اٹھایا تھا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، میں نے دنیا کے اندر کوئی جاندار پیدا ہی نہیں کیا جس کی رزق کا ذمہ میں نے اٹھایا ہو۔ میں نے کتے کو دیا، سور کو دیا، بچھو کو دیا، سانپ کو دیا، اور تو نے میں اشرف المخلوق پیدا کیا تھا۔ کیا تجھے نہ دیتا میں روٹی؟ تجھے روٹی نہ دیتا؟ تو روٹی کے پیچھے ذلیل ہو گیا، اور میرے دین کے لیے تو نے وقت نہ نکالا۔ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ کوئی ایسا سسٹم نہیں کوئی کھول کر پیالہ پلا دے آپ کو اور 14 تک روشن ہو جائے اور سارا دین آ جائے، ایسا کوئی سسٹم نہیں۔ یہ دین کو اللہ نے محنت سے جوڑا ہے، وقت نکالنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، تو پھر دین آئے۔ رزق کو اللہ نے مقدر سے جوڑا۔ اللہ کی قسم جو پاگل ہے، میں کہتا ہوں جی میں بڑا ہوشیار ہوں، میں بڑا چلاک ہوں، میں بڑا جناب جو ہے کاروبار کرنا جانتا ہوں اس لیے میں روٹی کما رہا ہوں، میں بڑی کھیتی باڑی کرنا جانتا ہوں اس لیے میرے قلعے سے وہ فلانے کی 15 من نکلی ہے، فلانے کی 20 من، میری 80 من نکل آئی ہے، مجھے پتا تھا کیسے کھیتی باڑی کرنی ہے۔ کچھ نہیں۔ اور جو پاگل ہے جس کا دماغ نہیں کام کرتا اس کو روٹی نہیں ملتی۔ کیوں نہیں؟ وہ پاگل کو روٹی ملتی کہ نہیں ملتی؟ گھر کے سارے افراد کوئی اس کو تو پیو شامل کر رہا ہے، کوئی لاڑا پوچھن دیا ہے، کوئی انہوں دودھ پیون دیا ہے، کوئی روٹی کھلا رہا ہے، کیوں اس کو تو نہیں ملنی چاہیے؟ وہ تو پاگل ہے، وہ تو کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے مل رہی ہے کہ اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے روٹی اس کو مل کے رہے۔ میرا یقین نہیں بنا، میرا یقین اگر بن جاتا اپنے اللہ کے رازق ہونے پہ، اللہ کی قسم رزق چل کر میرے گھر میں آتا، میرا یقین بن گیا دکان میری رازق ہے، کھیتی باڑی میری رازق ہے، فیکٹری میری رازق ہے۔ جب بند ہوئی تو میں نے سر پر بازو رکھ لیے اور رونا شروع کر دیا۔ میں نے فیکٹری کو رازق سمجھا تھا، اگر اللہ کو رازق سمجھا ہوتا تو فیکٹری بند ہوتی، مجھے کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، دین سیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے سونے پیغمبر فرمانے لگے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کہتے ہم نے کہا قلنا لمن، اللہ کے سونے پیغمبر کس کے ساتھ خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا للہ ولی رسولہ ولی کتابہ وائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ سے خیر خواہی، اللہ کے سونے پیغمبر سے خیر خواہی، اللہ کی کتاب قرآن مجید سے خیر خواہی، اپنے امیر سے خیر خواہی، عام لوگوں سے خیر خواہی، اس کو دین کہتے ہیں۔ جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا رازق ہے، اللہ میرا مشکل کشا ہے، اللہ میرا حق کروا ہے، اللہ میری بگڑی بنانے والا، اللہ میری ڈوبی اتارنے والا، اللہ میرا داتا ہے، دستگیر ہے، فیض عالم ہے، مختار گل ہے، غریب نواز ہے، عالم الغیب ہے۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق میں سے کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اللہ کی قسم یہ لا الہ الا اللہ ہے، میں نے پڑھا سمجھا نہیں، اس لیے میں نے در بدار کبھی اس کے در کبھی اس کے در کبھی در بدار میں ذلیل ہو کر کے رہ گیا۔ جب میں نے اللہ کا در چھوڑا، لا الہ الا اللہ کا معنی میں نے نہیں سمجھا۔ میں نے نماز میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ سلام پھیرنے کے بعد میں نے کتنے کے مددوں کے نعرے لگائے۔ نماز میں کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری قولی باتیں، میری بدنی باتیں، میری مالی باتیں فقط یا اللہ تیرے لیے، ذکر و اذکار کسی اور کے نام کا۔ اور میرے بھائیوں، یہ پیشانی کسی اور کے سامنے جھک رہی ہے، جھولی کسی اور کے سامنے پھیلائی جا رہی ہے۔ اللہ سے کیا کہا؟ میری بدنی باتیں یا اللہ تیرے لیے، میرا قیام، میرا رکوع، میرا سجدہ، میری جھولی، میری پکار، سر و پکار، میرا بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ کر روزہ رکھنا، اللہ کے راستے میں ہتھیار پکڑ کر کے جہاد کرنا، یا اللہ فقط
فقط تیرے لیے، سلام پھیرنے کے بعد کسی اور کے لیے؟ یا اللہ میری مالی بات ہے، مال میں سے یا اللہ زکات دیتا ہوں، عشر دیتا ہوں، فطرانہ دیتا ہوں، عقیقہ کرتا ہوں، قربانی کرتا ہوں، نظر دیتا ہوں، نیاز دیتا ہوں، خبز دیتا ہوں، رکاز دیتا ہوں، یا اللہ جتنے بھی صدقات دیتا ہوں فقط یا اللہ تیرے لیے، سلام پھیرنے کے بعد نظر اللہ کے لیے، نیاز حسین کے لیے، 11ویں پیران پیر عبد القادر جیلانی کے نام کی، کنڈے اماموں کے نام کے، اور جناب کنڈے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کے، اور جناب جو ہے صدقات و خیرات اماموں کے نام کے، یہ پوجیاں ٹوٹیاں اماموں کے نام کی، یہ کیا چکر شروع کیا ہے؟ استغفر اللہ، تو نے اپنی نماز کو نہیں سمجھا۔ نماز اللہ کی قسم توحید پہ کھڑا کرتی ہے، بندے کو شرک سے دور کرتی ہے، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں میں اپنی نماز میں اپنے اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک دانہ بھی اگر کسی غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے دے دیا، یہ فلاں میرے اوپر راضی ہو جائے، یہ قبر والا، یہ مزار والا، یہ آستانے والا، یہ پیر، یہ بزرگ، یہ فلاں، وہ میرے اوپر راضی ہو جائے، ایک دانہ بھی دے دیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، تمہارے پر خون حرام ہے، مردار حرام ہے، سور خنزیر حرام ہے، جس کو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے جو دیا وہ بھی تمہارے پر حرام، یہ دانہ حرام ہو جائے گا، یہ فعل شرک ہو جائے گا۔ اللہ نے 3-4 مرتبہ قرآن مجید میں فرمایا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں، میں منع اور ٹنگ کے حساب سے غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھا رہا ہوں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ کی قسم توحید کو سمجھنا ہے، یہ توحید بنیاد ہے۔ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عبادات میں، اپنی اختیارات میں، اپنی بات میں اکیلا اور یکتا ہے۔ اللہ کا کائنات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی قسم۔ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ کا نہ باپ ہے، نہ اللہ کی ماں ہے، نہ اللہ کی بیوی ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کے کسی میں سے نکلا، نہ اللہ میں سے کوئی نکلا ہے۔ بولو اللہ احد، کہہ دو اللہ اکیلا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ الصمد ہے، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم نبی ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، امیر ہو، غریب ہو، سارے کے سارے میرے گھر کے منگتے ہو، میں سب کا داتا۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر ہم نے غیروں کو داتا بنایا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی پوری صفات کے ساتھ اکیلا ہے۔ اللہ والی صفت اگر مخلوق میں سے کسی کے اندر مان لی، اس کو ہم اللہ کا شریک ٹھہرا لیں۔ یہ عقیدہ، یہ لا الہ الا اللہ جو ہم نے کہا، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر کہا محمد رسول اللہ، میرے پیر و مرشد، میرے ہادی و پیشوا، میرے رہبر و رہنما محمد رسول اللہ، جو وہ کہیں گے میں کروں گا، یہاں سے روکیں گے رک جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، اللہ کے سنے پیغمبر کی ہر سنت کو دل کی خوشی سے اختیار کرنا ہے، دل کی خوشی سے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس کا میری سنت سے پیار ہے اس بندے کا میرے ساتھ پیار ہے۔ جتنے مرضی نعرے لگا لو، میں سب کے میں والی یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، میری جان بھی قربان ہے، جتنے مرضی ہم نعرے لگا لیں۔ اللہ کے سنے پیغمبر کہتے ہیں میری سنت سے پیار ہوگا تو میرے ساتھ پیار ہے، میرے ساتھ پیار ہو گیا تو جنت میں میرے ساتھ جاؤ گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے پیغمبر ان سے کہو اگر محبت کے نعرے لگاتے ہو، مجھے بڑی محبت ہے، فاتبعونی، پھر میری پیروی کر کے دکھاؤ، پھر میری اطاعت کر کے دکھاؤ، پھر جو میں کہتا ہوں وہ کرو، یہاں سے روکتا ہوں رک جاؤ، ہاں کبھی کوتاہی ہوگی یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں۔ لیکن ایسے ہی پھوکے نعرے لگانے سے بات نہیں بنے گی میرے بھائیو۔ اللہ کے سنے پیغمبر کی اطاعت و فرما برداری کر کے دکھانا، یہ دین ہے۔ اگر نئی سنت اچھی لگتی تو پھر سن لو، من رغب عن سنتی فلیس منی، اللہ کے سنے پیغمبر نے فرما دیا جس کو میری سنت اچھی نہ لگی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس کا تعلق اللہ کے سنے پیغمبر سے ٹوٹا وہ کہاں جائے گا؟ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جس کی شکل، جس کا لباس، جس کا کردار، جس کے معاملات، جس کے کاروبار، جس کے شب و روز جس قوم سے میچ کریں گے، کل قیامت کو اسی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، اسی کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے سحقاً لمن غیر آبادی، دفعہ دور ہو جا میری نگاہوں سے، جس نے میرے بعد میرے دین کو ہی بدل دیا، وہ میرے دین کے اوپر ہی نہیں چلا، میری سنت کے اوپر ہی نہیں چلا، اور کسی طرف چلتا رہا، چل دفعہ ہو جا میری نظروں سے، دور ہو جا۔ پھر کیا بنے؟ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ خالص دین ہے، کوئی کمپرومائز نہیں، رلتی ملتی کی گل کر لو، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کی قسم کلمہ خالص ہے، لا الہ الا اللہ
اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے، انہی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور یہی میرے بھائیوں دین ہے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ میں یشاقق الرسول، جس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کر دی، من بعد ما تبین له الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو گئی، شریعت واضح ہو گئی، قرآن واضح ہے، حدیث واضح ہے، صحابہ کا منہج واضح ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کی قسم اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ دنیا میں اللہ کا یہ عذاب آتا ہے، جدھر پھرتا ہے پھر اس کو ادھر ہی پھیر دیتا ہے۔ اس کو شرک اچھا لگتا ہے تو عید اچھی نہیں لگتی، اس کو بدعت اچھی لگتی، سنت اچھی نہیں لگتی، اس کو رسمیں اچھی لگتی ہے، اس کو مہندی اچھی لگتی ہے، اس کو سنت نہیں اچھی لگتی، اس کی سمجھ میں نہیں آتی سنت۔ یہ دنیا میں عذاب آتا ہے، تم اس سے بات کرو گے نا، چھوٹو جی زمانہ بدل گیا، دور بدل گیا، حالات بدل گئے، تم پرانی باتیں کرتے ہو، اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ کہتے ہیں جدھر پھرتا ہے ہم اس کو ادھر پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، آخر اس کا ٹھکانہ جہنم بنتا ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، بڑا ہی برا۔ اللہ نے تو جنت بنائی تھی، اللہ تو دروازے کھول کے بیٹھا تھا جنت کے، تو نے خود جہنم کو اختیار کیا، خود جہنم کی طرف گیا بندہ۔ میرے محترم پیارے بھائیو، اس لیے اللہ کے سونے پیغمبر کی سنت کے مطابق چلنا یہ دین ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر دین یہ اللہ کی کتاب سے خیر خواہی۔ میرے بھائیو، اس قرآن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، یہ نہیں کہ ریشمی غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ پہ رکھ دو، کسی کا ہاتھ میں پہنچے کوئی اتار کے پڑھ ہی نہ لے، بچیوں کو جہیز میں دے دو، جانے لگے جب تو اس کے سر کے اوپر اس کی چھاؤں کرتے چلے جاؤ، پیسے دینے ہو تو رکھ قرآن سے میں چک لیسا، اور جناب قسمیں اٹھاؤ۔ قرآن مجید آیا کس لیے ہے؟ اس کے ہمارے اوپر حقوق۔ پہلا حق یہ ہے ایمان بالقرآن، یہ 30 سپارے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک اللہ کی قسم مکمل قرآن مجید، ایک لفظ کیا، ایک حرف، الف لام میم 3 حرف ہیں، ایک حرف بھی اس میں سے چھپا ہوا نہیں۔ یہ ہم نے یقین کرنا، ایمان لانا ہے۔ وہ بندہ جو کہے یہ قرآن مجید مکمل نہیں ہے، وہ کفر کر بیٹھے گا۔ اللہ نے حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ کہے میں نے یہ ذکر اتارا ہے، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، اور بندہ کہے نہیں جی 10 پارے بکری کھا گئی تھی، استغفر اللہ۔ تو میرے بھائیوں یہ بکواس ہے، یہ مکمل قرآن مجید مسلمان اگر مسلمان ہے تو اس کا پورا یقین ہونا چاہیے، اگر یقین نہیں تو وہ مسلمان اپنے کلمے کی فکر کرے۔ اور دوسرا میرے بھائیوں، اس کا حق ہمارے اوپر ہے تعلیم بالقرآن، اس کو پڑھنا سیکھنا اور اس کو سمجھنا کہ میرے اللہ نے اس قرآن میں مجھے کیا کہا۔ اس کو پہلے پڑھنا سیکھنا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ۔ اگر ہم صحیح نہیں پڑھیں گے معنی غلط ہو جائے گا، اور میرے بھائیوں ترجمہ کچھ کا کچھ بن جائے گا۔ قلب موٹے کاف کے ساتھ اس کا معنی دل ہے، اور قلب چھوٹے کاف کے ساتھ اس کا معنی کتا ہے۔ کتنا بدل گیا؟ قل هو اللہ احد، موٹے کاف کے ساتھ کہہ دو اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد چھوٹے کاف کے ساتھ کھا دو اللہ ایک ہے۔ کتنا فرق پڑ گیا؟ جس طرح قاری پڑھتے ہیں، حافظ پڑھتے ہیں، ان سے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے، پھر میرے بھائی اس کا جو ثواب ملے گا۔ اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا۔ اس کی تعلیم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ کوئی علم فریضۃ علی کل مسلم، صرف مولوی پر نہیں کہ وہ قرآن سیکھے، اس نے کسی مسجد کی امامت کرنی ہے، ہم نے اپنا کاروبار کرنا ہے، مولوی نے اپنا کاروبار کرنا ہے، تو وہ سیکھے، ہم کیوں سیکھیں؟ اللہ کی قسم، اللہ کے سونے نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے وہ دین سیکھے، قرآن سیکھے، ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، سب کے اوپر فرض ہے، سارے سیکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس کو سیکھنا، اور پھر میرے بھائیوں تیسرا اس کا حق یہ ہے ہمارے اوپر، اس کے اوپر پھر عمل کرنا، جو قرآن کہتا ہے وہ کرنا ہے، یہاں سے روکتا ہے رکنا ہے۔ اور پھر چوتھا حق یہ ہے تبلیغ بالقرآن، اس کو آگے پہنچانا ہے۔ پوری امت مولوی ہے، پوری امت مبلغ ہے، پوری امت دائی ہے، پوری امت کی ڈیوٹی ہے، ساری امت بلغ وہ نہیں بلو آیا۔ ایک ایت بھی آتی ہے تو چلو پہنچاؤ دوسروں تک، ایک مسئلے کا بھی پتہ چل گیا دوسروں تک پہنچاؤ، گھر میں تبلیغ کرو، بازار میں کرو، دوستو احباب میں کرو، سب کی ڈیوٹی ہے، سب نے تبلیغ کرنی ہے۔ یہ قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر۔ پھر اگلا حق یہ ہے اپنے اوپر، اپنے گھر کے اندر، اپنے ماحول معاشرے کے اندر، اپنی عدالتوں میں، اپنے ملک میں، پوری دنیا میں اس کا نفاذ کرنا ہے۔
اور پھر آخری بات سن لو، اس کا حق ہمارے اوپر ہے، غلبہ ہے قرآن، پوری دنیا پہ اس قرآن کو غالب کرنا۔ کیسے غالب کیا اللہ کے سونے پیغمبر نے؟ بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، ہمارا نبی لوٹے مسئلے تسبیح والا نہیں، اللہ کی قسم۔ بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ، اللہ نے مجھے تلوار دے کر بھیجا ہے۔ جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، میرا رزق اللہ نے میری نیزے کی انی کے نیچے رکھا ہے۔ اکڑی ہوئی گردنیں جو اللہ کے دشمن ہیں، جو میری دشمن ہیں، اللہ کے قرآن کی دشمن ہے، دین اسلام کی دشمن ہے، مخالفت میں آئیں گی، میری تلوار چلے گی۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوهُمْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی گردنیں اڑا دے میرے نبی، ان کے جوڑوں پہ مار میرے نبی۔ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، ان مومنوں کو اپنی امت کو بھی کھڑا کر کے بھی قتال کریں، یہ بھی کافروں کی گردنیں اڑائیں۔ اللہ کی قسم، یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن کا حق ہمارے اوپر، اس کو غالب کرنا ہے۔ جس طرح اللہ کے سونے پیغمبر نے غالب کیا، یہ بکھرے ہوئے سینے، میرا نیزہ چلے گا، ان کو چھلنی کرے گا، کافروں کی ساری دولتیں مسلمانوں کے قدموں کے نیچے ڈھیر ہوں۔ ہم تو ذلیل ہو گئے، ہم تو روٹی کے پیچھے ذلیل ہو گئے۔ روٹی ہم نے نہیں کمانی تھی، کام کافروں نے کرنا تھا، ہم نے بیٹھ کے کھانا تھا۔ کافروں کی عورتیں ہمارے گھروں کی نوکرانیاں ہوتی، ہم بیٹھ کر، ہماری عورتیں شہزادیاں ہوتی اور وہ لونڈیاں بن کر ہمارے گھروں کا کام کرتی، کام وہ کرتے، ہم بیٹھ کر کے کھاتے۔ میرے بھائیوں، اللہ یہ نقشہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ان یدمہم ساغر، وہ ذلیل ہو کر کے اپنے ہاتھوں سے جزیہ تمہیں دیں، اللہ کی ملی چھت کے نیچے، اللہ کی زمین کے اوپر کسی کافر کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، مسلمان پہ زمین کا کرایہ دے کر زندہ رہے گا، کرایہ دے گا۔ آج کرائے ہم دے رہے ہیں، آج ٹیکس ہم دے رہے ہیں۔ کیوں ذلیل ہو گئے؟ اس لیے ذلیل ہو گئے کہ مولوی کی زبان گونگی ہو گئی، مولوی کی زبان سے جہاد کا لفظ نکلنا بند ہو گیا، جہاد چھوڑا ہم نے، ذلیل ہو کر کے رہ گئے۔ اللہ کی قسم، کام ان کافروں نے کرنا تھا، ہم نے بیٹھ کر کھانا تھا، ہم روٹی کے پیچھے ذلیل ہو کر گئے۔ میرا پیغمبر نکلا، صحابہ کو لے کے نکلا، میدانوں کو گرم کیا، اور میرے بھائیوں پھر کیا تھا؟ پھر فوجوں کی فوجیں، پھر ٹولوں کے ٹولے اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ پھر میرے بھائیوں کام وہ کرتے تھے، اور میرے بھائیوں مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آتا تھا، مسلمانوں کے پاس خراج آتا تھا، مسلمانوں کے پاس جزیہ آتا تھا، وہ کام کر کے مسلمانوں کے پاس لا کر کے مال و دولت کے ڈھیر لگاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ حق ہے ہمارے اوپر قرآن کا، اس کو پوری دنیا کے اوپر غالب کرنا ہے، غالب ویسے کرنا ہے جس طرح اللہ کے سونے پیغمبر نے غالب کیا تھا۔ پھر مسجد نبی کی صرف چاول کھانے کے لیے، کھجورے کھانے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے نہیں، مسجد نبی کے سین کے اندر صحابہ جہادی کرتب کیا کرتے، جہادی ٹریننگ حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج ہم نے ساری احادیث کی کتابوں میں کتاب الجہاد ہے، کتاب المغازی ہے، 8.5 سپارے قرآن کے جہاد بیان کرتے ہیں۔ مولوی نے نہ قرآن جہاد بیان کیا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کتاب الجہاد اور کتاب المغازی بیان کیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری تباہی ہے، یہ بربادی ہے، یہ مسلمانوں کی ذلت ہے، اور یہ ہر جگہ پر مسلمان جو آج ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہاد چھوڑا۔ اپنے امیر کی اطاعت، جو امیر ہے آپ کے گھر کے اندر، آپ کا سربراہ ہے، آپ کی جماعت کا سربراہ ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری، آپ کا حکمران ہے جو قرآن و سنت کے مطابق تمہیں کہے، اس کی اطاعت و فرما برداری۔ آخری بات، عام لوگوں سے خیر خواہی، اپنے آپ کو چیک کر لے، کیا میں اسلام کے مطابق ہوں؟ تو الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے اندر نیکی کرنے کی طاقت نہیں، برائی سے بچنے کی طاقت نہیں، صرف اللہ کی توفیق سے۔ میرے بھائیوں، پھر اپنے گھر چیک کرے، گھر میں نماز ہے، پردہ ہے، کیا نماز، کیا دین کے مطابق معاملہ ہے؟ پھر باہر اپنے دوست و احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے والوں کو، پھر باہر نکلتا چلا جائے، اور جو رکاوٹیں آئیں ان کو جہاد کی برکت سے میرے بھائیوں دور کرتا جائے، اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کا نفاذ اور اسلام کا علم جو ہے اس کو بلند کرتا چلا جائے۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری زندگی ہے، اور اسی طرح ہم نے کرنا ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر اس کو چھوڑیں گے تو سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں۔ اللہ کے سونے پیغمبر نے اس وقت کیا کہہ دیا تھا، جب تم جہاد چھوڑ دو گے، صلی اللہ علیکم وسلم، تمہارے اوپر اللہ ذلت مسلط کر دے گا۔ ذلت سے اس وقت تک نہیں نکلو گے جب تک واپس تم جہاد اور دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے۔
واپس آ جائیں میرے بھائیوں، لوٹ آئیں اگر ہم نے ذکر سے نکلنا ہے، نہیں تو پھر داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ ساری باتیں میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں، بڑے ادب و احترام سے اپنے بھائیوں کے سامنے گزارش ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، دین پر عمل کرنے کی، دین کی دعوت دینے کی، دین کے غلبے کے لیے کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔